بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقمان حکیم اور ان کا طوطا۔ دوستو، حکیم لقمان کے بارے میں آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ حکیم لقمان اللہ کے نیک بندے تھے اور اللہ کے ولی تھے۔ لقمان کے معنی بہت زیادہ عقل والا ہے۔ آپ کے نام میں حکیم آتا ہے اور حکیم طبیب کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کو حکمت اور دانائی بخشی تھی۔ آپ کی حکمت کی یونان میں بہت مشہوریت ہے، جسے طب یونانی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اگر کسی کا ذکر آ جائے تو وہ چیز بڑی عظمت والی اور اس کا وقار اور بلند ہو جاتا ہے، مگر یہاں تو اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کے نام سے ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ اس کے حکمت اور دانائی کے بہت سارے واقعے موجود ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ آج آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ حکیم لقمان کے دور میں ہر چیز کو زبان دی گئی تھی، ہر بے زباں کو زبان تھی۔ جڑی بوٹیاں خود بول کر حکیم لقمان کو بتا دیتی تھی کہ ہم اس مرض کی دوا ہیں یا ہم سے اس مرض کی شفا لو۔ اس حوالے سے ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ حکیم لقمان نے سمندر کے دوسرے کنارے کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے پاس ایک طوطا تھا جو ان سے باتیں کیا کرتا تھا۔ حکیم لقمان نے اپنی حکمت سے جڑی بوٹیوں سے ایک ایسی دوا تیار کی جس کے کھانے سے طوطا بغیر کچھ کھائے پیے اور بنا تھکے 6 مہینے تک اپنی اڑان کو جاری رکھ سکتا تھا۔ حکیم لقمان 2 ایسی گولیاں تیار کر دی کہ ایک اپنے طوطے کو کھلا دیا اور دوسری گولی طوطے کے گلے میں باندھ دیا، اور طوطے کو نصیحت کی کہ تم اس گولی کو کھا کر 6 مہینے تک بنا تھکاوٹ کے، بنا بھوک پیاس کے اڑ سکتے ہو، اور ساتھ ہی یہ نصیحت کی کہ اگر تمہیں کہیں پر بھی بھوک اور پیاس اور تھکاوٹ محسوس ہو تو تم دوسری گولی کھا کر وہیں سے واپس ہو جانا اور آگے مت جانا۔ طوطے نے حکیم لقمان کی اجازت لی اور سمندر کی طرف اڑ چلا۔ طوطا مسلسل اپنی اڑان 6 مہینے تک جاری رکھے ہوئے تھا، لیکن اسے ابھی تک سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا۔ طوطے کو اڑتے ہوئے اب 6 مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ اب اسے بھوک اور پیاس محسوس ہونے لگی، تھکاوٹ کا بھی احساس ہونے لگا تھا، مگر یہاں تک جہاں وہ جا چکا تھا وہاں سمندر کا کنارہ تو دور، کوئی پتھر یا چٹان بھی نہیں ملا تھا جس کے اوپر وہ بیٹھ کر سانس لے سکتا تھا۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد آخرکار ایک سمندر میں چٹان نظر آئی۔ طوطا اس کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ دراصل وہ چٹان نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی، لیکن طوطے کو ابھی یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ چٹان نہیں، ایک بہت بڑی مچھلی تھی۔ تھوڑی دیر میں اس مچھلی نے تھوڑی حرکت کی تو طوطا بہت حیران اور پریشان ہو گیا کہ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ چٹان ہل کیوں رہا ہے۔ جب مچھلی نے اپنا منہ باہر نکالا تو وہ مچھلی بھی اس طوطے کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور اس طوطے سے بات کرنے لگی، کیونکہ اس وقت اللہ نے ہر چیز کو زبان دی تھی۔ اس لیے مچھلی نے اس طوطے سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں تک کیسے پہنچے؟ طوطے نے کہا، تم کون ہو؟ تو مچھلی نے کہا کہ میں اس سمندر کی مخلوق ہوں۔ تب طوطا بہت حیران ہوا اور بولنے لگا کہ اللہ کی پناہ، میں نے اپنی زندگی میں آج تک اتنی بڑی مخلوق نہیں دیکھی۔ پھر اس نے کہا، میں حکیم لقمان کا طوطا ہوں اور مجھے حکیم لقمان نے سمندر کا دوسرا کونا ڈھونڈنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے بہت زیادہ سفر کیا ہے، ابھی تک مجھے سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا اور اب میں بہت تھک گیا ہوں اور اب میں اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا۔ کیا تم جانتے ہو کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے؟ تو مچھلی نے کہا کہ تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں تک پہنچے کیسے؟ نہ تو یہاں پر کوئی پہاڑ ہے، نہ ہی کوئی جنگل ہے، نہ ہی کوئی درخت ہے، پر تم بیٹھ کر آرام کر یہاں تک پہنچ سکے۔ تب اس نے حکیم لقمان کا سارا ماجرا اس مچھلی کو بتا دیا۔ پھر مچھلی نے کہا، سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اتنا ضرور کر سکتی ہوں کہ تم جہاں سے آئے ہو میں تمہیں وہاں پہنچا سکتی ہوں، کیونکہ اگر میں سمندر کے اندر جاتی ہوں تو بہت بڑی مچھلیاں سمندر میں موجود ہیں جو مجھے کھا سکتی ہیں۔ طوطے نے کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے وہاں بھیج دو جہاں سے میں آیا ہوں۔ مچھلی نے کہا کہ تم میری پیٹھ کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ طوطا نے ایسا ہی کیا۔
मछली के पीठ के ऊपर बैठ गया और फिर मछली ने पलक झपकते ही उस तोते को उस जगह पर पहुंचा दिया जहां से वो चला था। तोता ये देखकर कहने लगा कि मुझे तो 6 महीने लगे थे वहां तक पहुंचने में और तुमने तो मुझे पलक झपकते ही यहाँ पहुंचा दिया। तोता बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि अभी तो ये मछली ये भी दावा कर रही है कि उससे भी बड़ी बड़ी मछलियाँ मौजूद हैं। तोता हकीम लुकमान के पास गया और जाकर अपना सारा माजरा सुना दिया। हकीम लुकमान ने जब ये सारा माजरा सुना तो बहुत हैरान हुए और अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और कहने लगे कि अल्लाह, बेशक तू जानता है कि समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है। अगर आपको हमारी ये पोस्ट अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर बजाएं।